دیکھیں 8 بجے سے عدالت کا ٹائم شروع ہے، لیکن ابھی تک تو شعیب صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ 12 بجے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کسی وقت بھی پیش کر دیں گے۔ 1 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، 2 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، 3 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے مدثر اقبال صاحب کہ جب ملک میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قاعدے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ بہت سی چیزوں کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیس کے فیکٹس کو دیکھ کے آپ اپنا انالیسس بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ کیس کیا ہے، اس میں جان ہے نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک میں جنگل کا قانون ہو اور آئین معطل ہو اور جبر کا ماحول ہو، ظلم کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگل کا قانون یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، جو شیر ہے، وہ چیٹ پھاڑ دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ جنگل کا قانون اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ جو شعیب صاحب کا کیس ہے، جب ان کو پہلے دن پیش کیا گیا یہاں گرفتاری کے بعد، تو جو دلائل دیے لطیف کھوسہ صاحب نے، ان دلائل کو سننے کے بعد یہ کنفرم نظر آتا تھا کہ شعیب صاحب کو ابھی اس کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ اس کیس کی کچھ چیزیں دیکھیں بڑی مطلب عجیب و غریب ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ یار کس طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے کہ 7-8 سال پرانا معاملہ ہے، 7-8 سال پرانے معاملے کے اوپر اچانک اس وقت FIR کی جاتی ہے جب پتہ ہے کہ شعیب صاحب نے اگلے دن اسلام آباد آنا ہے، کیونکہ جب سے اسلام آباد کورٹ میں کیس چل رہا ہے، شعیب شیخ صاحب جو ہے وہ استثناء نہیں لیتے، ان کے کچھ میڈیکل ایشوز تھے، انہوں نے استثناء نہیں لیا، ان کو تھریٹس تھے، انہوں نے استثناء نہیں لیا۔ ہر پیشی پہ وہ عدالت میں ایک عام سائل کی طرح پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر، لیکن پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اور جس طرح سے ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جیسے کو بہت ہی خطرناک دہشت گرد، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی پولیس اور جتنے ہمارے یہ FIA کے لوگ وہاں پہ گئے ایئرپورٹ کے اوپر شیخ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، جب وہ عدالت میں آتے ہیں جتنی پولیس آتی ہے، کاش اس سے آدھی پولیس جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، وہ جو وہاں پہ پشاور میں 100 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے دہشت گردوں کو، قاتلوں کو، سہولتکاروں کو پکڑنے کے لیے ہماری پولیس جاتی، تو قوم کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا کہ ہاں ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کچھ کر رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ پہلے شاید آپ کے ساتھ اور سیرش کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی ٹرانسمیشن میں، یا مجھے نہیں یاد کہ اس دن آپ میں سے کون تھا کہ جس دن شعیب صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کو کپڑا ان کے اوپر کیا گیا تھا اور ان کو ڈھانپ کے کپڑے میں لایا گیا جیسے بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہو، تو عدالت میں جج صاحب نے پوچھا کہ کیوں آپ کپڑا ڈال کر لائے ہیں، تو وہ جو جواب تھا FIA کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بول کی صداقت کا، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت تھا کہ جب FIA کے تحقیق تفتیشی نے یہ کہا کہ شعیب شیخ کا تعلق، شعیب شیخ صاحب کا ایک چینل ہے جس کا نام بول ہے، بول جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، دہشت گردوں کے خلاف کھڑا رہا، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا رہا، تو کیونکہ شعیب شیخ کے چینل نے، بول نے دہشت گردوں کے خلاف رپورٹنگ کی ہوئی ہے، تو اب شعیب شیخ کو تھریٹ ہے دہشت گردوں سے، اور کیونکہ دہشت گردوں سے تھریٹ ہے تو آج ہم 4 لوگوں پر کپڑا ڈال کر لائے۔ یہ بھی جھوٹ بولا گیا، یہ بھی غلط بیانی کی گئی، بالکل سراسر جھوٹ تھا، صرف شعیب صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا اس طرح سے کپڑا ڈال کر۔ تو تفتیشی صاحب فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں پر ہم کپڑا ڈال کر لائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون ہے۔ اگر دہشت گرد خدا نہ خواستہ ٹارگیٹ کرنا چاہیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کا یہ نظام ہے، کس طرح سے یہاں پہ طرز حکومت ہے، کس طرح سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی۔ اب آ جائیں اس کے علاوہ جو معاملہ ہے کہ 7-8 سال پرانا معاملہ ہے، 8 سال تحقیقات پہ لگ گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ الزام یہ ہے کہ ایک شخص نے جج کو رشوت دی اور کہا کہ جناب اس کیس میں سب لوگوں کو بری کر دیں۔ اب FIR میں نامزد کس کو کیا گیا؟ صرف شعیب صاحب کو۔ گرفتار کس کو کیا گیا؟ شعیب صاحب کو۔ رشوت دینے کا الزام جس کے اوپر ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس سے کوئی تفتیش ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہے۔ جو رشوت لینے والے ہیں، جن پہ الزام ہے، جو انکار کر چکے ہیں جج صاحب، ان کو بھی FIR ان کے اوپر نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 26 لوگ بری ہوئے اس کیس میں، اور نام کس کا؟ صرف شعیب صاحب کا ہے، باقی 25 کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو اس سارے میں نظر آ رہا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ شعیب صاحب کا جرم یہ ہے کہ بول رہا ہے، بول بات کر رہا ہے۔ آپ 3 روز پہلے دیکھیں، جو ابھی 2-3 روز پہلے جو ہمارا لیٹسٹ جرم تھا بول کا، وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو ضلع شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس پریس کانفرنس کو سوائے بول کے کسی چینل نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دکھایا۔ جب آپ اس طرح کے جرائم کریں گے تو پھر آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ اور پچھلی سماعت پر جب شعیب صاحب آئے اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، اور شعیب صاحب نے جج صاحب کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب
ظاہر ہے میں انسان ہوں، انہوں نے میرے جسم پر تو قابو پا لیا ہے، جو تشدد کیا، ٹارچر کیا، غیر انسانی سلوک کیا، لیکن یہ میرے دل پر اور میری روح پر قابو نہیں پا سکتے۔ تو بڑے جو ہے وہ رزم تھے، انہوں نے کہا ہم پیچھے نہ ہٹے تھے، نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے، اور انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا کہ آپ بالکل جو ہم پاکستان اوکے بھائی دیکھیں 8 بجے سے عدالت کا ٹائم شروع ہے، لیکن ابھی تک تو شعیب صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ 12 بجے کے بعد جو کہا جا رہا ہے کسی وقت بھی پیش کر دیں گے۔ 1 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، 2 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے، 3 بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے مدثر اقبال صاحب کہ جب ملک میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قاعدے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ بہت سی چیزوں کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیس کے فیکٹس کو دیکھ کے آپ اپنا انالیسس بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، وہ کیس کیا ہے، اس میں جان ہے نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک میں جنگل کا قانون ہو اور آئین معطل ہو اور جبر کا ماحول ہو، ظلم کا ماحول ہو، خوف کا ماحول ہو، تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جنگل کا قانون یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، جو شیر ہے وہ چیٹ پھاڑ دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ جنگل کا قانون اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ جو شعیب صاحب کا کیس ہے، جب ان کو پہلے دن پیش کیا گیا یہاں گرفتاری کے بعد، تو جو دلائل دیے لطیف کھوسہ صاحب نے، ان دلائل کو سننے کے بعد یہ کنفرم نظر آتا تھا کہ شعیب صاحب کو ابھی اس کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ اس کیس کی کچھ چیزیں دیکھیں بڑی مطلب عجیب و غریب ہیں۔ بندہ کہتا ہے کہ یار کس طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے کہ 7-8 سال پرانا معاملہ ہے، 7-8 سال پرانے معاملے کے اوپر اچانک اس وقت FIR کی جاتی ہے جب پتہ ہے کہ شعیب صاحب نے اگلے دن اسلام آباد آنا ہے، کیونکہ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، شعیب شیخ صاحب جو ہے وہ استثناء نہیں لیتے، ان کے کچھ میڈیکل ایشوز تھے، انہوں نے استثناء نہیں لیا، ان کو تھریٹس تھے، انہوں نے استثناء نہیں لیا۔ ہر پیشی پہ وہ عدالت میں ایک عام سائل کی طرح پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر، لیکن پتہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے، اور جس طرح سے ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا جیسے کہ بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہو۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی پولیس اور جتنے ہمارے یہ FIA کے لوگ وہاں پہ گئے ایئرپورٹ کے اوپر شیخ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے، جب وہ عدالت میں آتے ہیں جتنی پولیس آتی ہے، کاش اس سے آدھی پولیس جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، وہ جو وہاں پہ پشاور میں 100 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے دہشت گردوں کو، قاتلوں کو، سہولتکاروں کو پکڑنے کے لیے ہماری پولیس جاتی، تو قوم کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا کہ ہاں ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کچھ کر رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھ پہلے شاید آپ کے ساتھ اور سینش کے ساتھ یہ بات نہیں ہوئی ٹرانسمیشن میں، یا مجھے نہیں یاد کہ اس دن آپ میں سے کون تھا، کہ جس دن شعیب صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کو کپڑا ان کے اوپر کیا گیا تھا اور ان کو ڈھانپ کے کپڑے میں لایا گیا جیسے بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہو، تو عدالت میں جج صاحب نے پوچھا کہ کیوں آپ کپڑا ڈال کر لائے ہیں، تو وہ جو جواب تھا FIA کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بول کی صداقت کا، ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت تھا، کہ جب FIA کے تحقیق تفتیشی نے یہ کہا کہ شعیب شیخ کا تعلق، شعیب شیخ صاحب کا ایک چینل ہے جس کا نام بول ہے، بول جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، دہشت گردوں کے خلاف کھڑا رہا، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا رہا، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا رہا، تو کیونکہ شعیب شیخ کے چینل نے، بول نے دہشت گردوں کے خلاف رپورٹنگ کی ہوئی ہے، تو اب شعیب شیخ کو تھریٹ ہے دہشت گردوں سے، اور کیونکہ دہشت گردوں سے تھریٹ ہے تو آج ہم 4 لوگوں پر کپڑا ڈال کر لائے۔ یہ بھی جھوٹ بولا گیا، یہ بھی غلط بیانی کی گئی، بالکل سراسر جھوٹ تھا، صرف شعیب صاحب کو جو ہے وہ لایا گیا اس طرح سے کپڑا ڈال کر۔ تو تفتیشی صاحب فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں پر ہم کپڑا ڈال کر لائے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون ہے، اگر دہشت گرد خدا نہ خاصہ ٹارگیٹ کرنا چاہیں ان کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے شعیب شیخ کون ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کا یہ نظام ہے، کس طرح سے یہاں پہ طرز حکومت ہے، کس طرح سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی۔ اب آ جائیں اس کے علاوہ جو معاملہ ہے کہ 7-8 سال پرانا معاملہ ہے، 8 سال تحقیقات پہ لگ گئے، اور دلچسپ بات یہ ہے، بلکہ شرمناک بات یہ ہے کہ الزام یہ ہے کہ ایک شخص نے جج کو رشوت دی اور کہا کہ جناب اس کیس میں سب لوگوں کو بری کر دیں۔ اب FIR میں
نامزد کس کو کیا گیا؟ صرف شعیب صاحب کو. گرفتار کس کو کیا گیا؟ شعیب صاحب کو. رشوت دینے کا الزام جس کے اوپر ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس سے کوئی تفتیش ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہے. جو رشوت لینے والے ہیں، جن پہ الزام ہے، جو انکار کر چکے ہیں جج صاحب، ان کو بھی ایف آئی آر ان کے اوپر نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 26 لوگ بری ہوئے اس کیس میں، اور نام کس کا ہے؟ صرف شعیب صاحب کا ہے. باقی 25 کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو اس سارے میں نظر آ رہا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ شعیب صاحب کا جرم یہ ہے کہ بول رہا ہے، بات کر رہا ہے. آپ 3 روز پہلے دیکھیں، جو ابھی 2-3 روز پہلے جو ہمارا لیٹسٹ جرم تھا بول کا، وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب نے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو ضلع شاہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی، اس پریس کانفرنس کو سوائے بول کے کسی چینل نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دکھایا. جب آپ اس طرح کے جرائم کریں گے تو پھر آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. اور پچھلی سماعت پر جب شعیب صاحب آئے اور انہوں نے بتایا ہمیں کہ جس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا، اور شعیب صاحب نے جج صاحب کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، ظاہر ہے میں انسان ہوں، انہوں نے میرے جسم پر تو قابو پا لیا ہے، جو تشدد کیا، ٹارچر کیا، غیر انسانی سلوک کیا، لیکن یہ میرے دل پر اور میری روح پر قابو نہیں پا سکتے. تو بڑے جو ہے وہ پرعزم تھے. انہوں نے کہا ہم پیچھے نہ ہٹے تھے، نہ ہٹیں گے. اور انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا کہ آپ بالکل جو ہم پاکستان اوکے بھائی.